کوئی بھی روایت جب چلتی ہے تو جب تک اگلی جنریشن خود تنقیدی اور خود احتسابی نہیں کرتی تو یہ ایک فطری عمل ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. تو اگر ہم یہ سٹاپ کر دیں کہ صحابہ کے بارے میں کوئی بات اس طرح کی نہیں کرنی جیسے کہ آثار سے پتہ چلتا ہے, تو ہم کیسے پھر آگے بڑھیں گے؟ جو ایک فطری ترتیب ہے, قومیں اپنے ماضی کو دیکھتی ہیں اور تنقید کی نظر سے دیکھ کے اس سے نتائج نکالتی ہیں. اور یعنی اگر کوئی کسی پالیسی یا اقدام پر یا نتائج کے لحاظ سے بعض بڑے صحابہ سے کچھ ایسے فیصلے یا ایسے اقدامات ہوئے ہیں جن کا تنقیدی جائزہ لینے کی ضرورت تھی, بالکل ایسے, تو کیا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ان کے بارے میں اس تنقیدی گفتگو سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح کا عمل روک دیا جائے یا محاسبے کا عمل روک دیا جائے؟ یہ درست سوال ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں دیکھیں نا, مثلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑا جو سیاسی پالیسیوں کے بارے میں یا حکومتی پالیسیوں کے بارے میں جو اختلاف پیدا ہوا, اب حضرت عثمان کے ساتھ پیدا ہوا, صحیح, بعض بڑے صحابہ کو پیدا ہوا. مدینے میں جو صحابہ تھے, حضرت عائشہ خود ان کی بعض پالیسیوں پہ تنقید کرتی تھی, حضرت علی کرتے تھے, دوسرے صحابہ کرتے تھے. تو تنقید تو وہ کر رہے تھے, یہ عمل چل رہا ہے, عمل چل رہا تھا, صحیح, تنقید کر رہے تھے. حضرت عثمان کے ساتھ مل کر ان کو اصلاح پر یا ان کو اپنا نقطہ نظر سمجھانے کی کوشش کرتے تھے, اصلاح کی تجاویز دیتے تھے. اس سے ہٹ کر اپنی مجلسوں میں تنقید کرتے تھے. صحیح, تو وہ تو حق وہ استعمال کر رہے تھے, وہ جاری تھا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. لیکن ہوا یہ کہ وہ مطمع نظر ان کا یا مقصود یہ نہیں تھا کہ بات یہاں تک جا پہنچے کہ ان اختلافات کی بنیاد پر خلیفہ کو آپ شہید کر دیں, قتل کر دیں, اور پھر اس کے بعد ان کی شخصیت کو سارے ان کے مناقب اور خدمات اٹھا کر دریا میں پھینک دیں اور اب ان کو نعوذ باللہ ایک تانا زنی کا نشانہ بنا دیں. یہ تو وہ نہیں کہہ رہے, تو یہ بالکل اور چیز ہے. تو تنقید کا حق وہ استعمال کر رہے تھے, اختلاف کا حق استعمال کر رہے تھے, سخت گرم سارے لہجے بھی استعمال ہو رہے تھے. لیکن وہ جس جگہ پہ بات پہنچ گئی تو اس کے بعد وہ سب لوگ, سیدہ عائشہ, سیدنا علی, دوسرے, وہ اس پر افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ یہ تو ہمارا مقصد نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ انجام بھی ہمارے سامنے نہیں تھا, ورنہ ہم تنقید میں بھی اور ان تنقیدی سوالات یا تنقیدات کو یعنی انٹرٹین کرنے میں بھی ہمیں احتیاط سے کام لیتے. ابھی جو بعد کے لوگ ہیں یہ ان کا مقصد اس وقت اب کوئی اصلاح کرنا نہیں ہے, وہ تو عمل گزر چکا ہے. بالکل ٹھیک. اب ان کا مقصد صرف اس سیاسی تقسیم میں اپنے گروہ کی بڑائی جتانا اور دوسرے کے گروہ کو اذیت پہنچانا, دکھ پہنچانا, اس کو نیچا دکھانا, یہ مقصود ہے. صحیح, جس پہ صحابہ جو ہیں وہ جس پر صحابہ توجہ دلا رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. خود تنقیدی, خود احتساب بھی ایک مثبت عمل ہے, تعمیری عمل ہے, اور واقعہ ہو جانے کے بعد اب ان چیزوں کو سیاسی عصبیت کو ہوا دینے یا کسی شخصیت کی شان گھٹانے کے لیے استعمال کرنا, یہ گھٹیا عمل ہے. تو صحابہ اس کے بارے میں بات. بالکل, بہت خوبصورتی سے آپ نے ڈفرینشیٹ کیا ہے دو چیزوں کو.